وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وہ اور اطاع یطیع، تم اطاعت کرتے ہو یا کرو گے، اطیع اطاعت کر، اطیعوا تم سب اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ اے لوگو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، اور وہ کہ معنی اور، لا کا مطلب نہیں تنازع، اور نہ تم متنازع ہو، نہ تم جھگڑو، فتفشلوا تو پھر فاشلہ یفشلوا فشلا، یفشلوا وہ بے ہمت ہوتا ہے یا ہوگا، یا ہارتا ہے یا ہارے گا، ہمت ہارتا ہے یا ہارے گا۔ فلا تنازعوا تو تم آپس میں مت جھگڑو، ادھر تم جھگڑو گے، فا کا کلمہ ہے فوری بعد میں، تفشلوا تم ہمت ہار جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور چلی جائے گی، ذہبہ وہ چلا گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، تذہب اور چلی جائے گی، ریحکم تمہاری ریح، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا اور الف شور میں الف کے لیے آ گیا، صبر کا کلمہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ الف تو جمع کی علامت ہے، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، ان بے شک اللہ ہے، مع کے ساتھ، اردو میں استعمال ہوتا ہے کلمہ، بما اہل و عیال تشریف لائیے، صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، تنازع نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، بے ہمتی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر کرو، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام